ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کے دام دگنا کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے غریب عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے یہ خبر سنی تو جوانی کا خون تھا جوش میں آ گیا۔ اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ کے قریبی وزیر بیربل نے اکبر بادشاہ سے روانگی کے بارے میں پوچھا، لیکن اس بار اکبر بادشاہ نے بیربل کو بھی اپنی منزل اور مقصد کے بارے میں نہیں بتایا اور تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ بیربل حیران تھا کہ آخر اکبر بادشاہ ایک عام آدمی کے بھیس میں کیا کرنے نکلا ہے۔ بیربل کو اکبر بادشاہ کے بارے میں ہر وقت فکر رہتی تھی، کیونکہ اکبر بادشاہ ایک نوجوان آدمی تھا اور کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اکبر بادشاہ کو دشمن اپنے جانوں سے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن اس کی جان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ آپ کے دربار میں بہت سارے ایسے وزیر تھے جو اکبر بادشاہ کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر ایک عام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوا اور ہر دکان، ہر تاجر کے پاس گیا اور حالات معلوم کیے۔ اکبر بادشاہ نے چند لمحے گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ غریب آدمی اتنی مہنگی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے۔ اگر میں خود بھی ایک غریب آدمی کی جگہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ جاسوسوں کی خبر کے مطابق بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دھمکا کر مہنگائی آسمان پر لے گئے۔ اکبر بادشاہ نے ساری چیزیں نوٹ کی اور واپس محل کی طرف لوٹنے لگا تو اچانک اکبر بادشاہ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس گاہکوں کا کافی زیادہ رش تھا۔ اکبر بادشاہ نے ہجوم کو دیکھا تو اس دکاندار کے پاس گیا اور ایک گاہک سے پوچھا، بھائی باقی دکانداروں کی نسبت یہاں اتنا زیادہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ جب اکبر بادشاہ اس چھوٹے سے تاجر کے پاس پہنچا تو اکبر بادشاہ کو جاتے ہی معلوم ہو گیا، اور یہ بات اکبر بادشاہ کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ تاجر جو چیز 10 سونے کے سکے کی تھی وہ 5 سونے کے سکوں میں دے رہا تھا، اور جو چیز 6 سونے کے سکے کی تھی وہ 3 سکوں میں دے رہا تھا، اور اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ مفت میں بھی ان کو چیزیں دے رہا تھا۔ جب اس کے پاس سے رش ختم ہوا تو پوچھا، تاجر بھائی یہ بتاؤ تم باقی دکانداروں کی نسبت اتنی سستی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو؟ میں اور تم دونوں جانتے ہیں کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اکبر بادشاہ کی اس بات سے وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، اے نوجوان، شاید تم اس بازار میں نئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ باقی تاجروں نے اس بازار میں آگ لگا رکھی ہے، ہر چیز کے دام دن دگنا کر دیتے ہیں، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے کہا، حضور میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے دام باقی تاجروں کی نسبت بالکل کیوں کم ہیں؟ تو اس تاجر نے اپنی دکان بند کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے یہ راز معلوم کرنا ہے تو آج شام کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر میری جھونپڑی میں آ جانا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس تاجر نے سمجھا کہ شاید یہ نوجوان پوچھ کر چلا جائے گا، لیکن اکبر بادشاہ نے اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس تاجر کو اپنے آدھے داموں میں چیزیں بیچنے پر مجبور کر دیا۔ اکبر بادشاہ اس راز کو جاننے کے لیے بڑا بےتاب ہو رہا تھا اور اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن تاجر کو نہیں پتا تھا کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں بات کرنے والا اس کے ساتھ اکبر بادشاہ تھا اور اب وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تاجر جب پہاڑی پر پہنچا تو اپنا کوئی سامان جھونپڑی کے باہر رکھا اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد جھونپڑی کے اندر چلا گیا، اور جب اکبر بادشاہ نے اس کی جھونپڑی اور اس کے گھر کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان اس دنیا میں نہیں رہتا، نہ ہی اسے اچھے گھر کا لالچ ہے، نہ ہی اسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا لالچ ہے۔ آخر اس نوجوان کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ اکبر بادشاہ اس کی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا تو دروازے کے سامنے دیکھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ سامنے ایک برتن میں کھانا ڈھانپا ہوا تھا۔ جیسے اس نوجوان نے برتن سے کھانا نکالا تو اس میں بھنا ہوا مرغ اور 3 روٹیاں موجود تھیں۔ اس آدمی نے بڑے ہی شوق سے وہ کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا
نوافل ادا کر کے باہر نکلنے لگا تو اتنے میں اکبر بادشاہ اس کے سامنے آیا اور کہا، بھائی جب سے میں نے آپ کی بات سنی مجھے آپ کی بات دل کو جا لگی اور میں اسی ہی راز سے پردہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے اس کے راز کے بارے میں بتا دو۔ اس تاجر نے اکبر بادشاہ کو جھونپڑی کے اندر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نوجوان تاجر نے کہا کہ جب سے میں نے اس بازار میں اپنی دکان کھولی تو میں بھی دوسروں کی طرح لالچ میں آ گیا تھا اور ہر روز میں بھی چیزوں کی قیمتیں دگنا کر دیتا تھا اور میں اچھا خاصا سونا اکٹھا کر چکا تھا۔ میرے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایک دن میں اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی زخمی حالت میں میری جھونپڑی کے آگے گھوڑے پر رکا۔ میں نے گھوڑے کے چلنے کی آواز سے باہر آیا، دیکھا کہ ایک نوجوان زخمی تھا۔ میں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور اپنی جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ اس کی ٹانگ میں ایک لکڑی کا نوکیلا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا کافی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے ٹانگ سے وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالا، اس کے زخم کو سلاخ گرم کر کے داغا اور اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے اس کو بستر پر سلا دیا اور میں باہر کھڑا اس کی حفاظت کرتا رہا۔ کیونکہ وہ لباس سے بہت اچھے خاصے خاندان کا لگتا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں اس کے پیچھے دشمن نہ ہو، اس لیے میں ساری رات سردی کی رات کو باہر کھڑا اس کی حفاظت کرتا رہا۔ صبح صادق ہوئی تو میری آنکھ لگی تو وہ نوجوان میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن اس نے ایک چٹھی چھوڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ تم نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس کا مطلب میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے۔ لیکن جب میں نے دوسری طرف اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھا کہ میں سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کو جھڑکتا ہوں اور مجبور لاچار لوگوں سے زیادہ دام لیتا ہوں، پھر میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اسی دن سے میں نے چیزوں کی قیمت اتنی ہی کر دی جتنی ہی میں خریدتا ہوں، اور اگر کوئی غریب میرے پاس آ جائے تو میں ان کی بغیر پیسوں کے مدد کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب تم چیزیں بغیر منافع کے حتیٰ کہ نقصان پر بیچتے ہو تو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست اور جو سامنے تمہاری جھونپڑی کے باہر گھوڑی بندی ہے اس کے چارے کا بندوبست تم کہاں سے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے؟ اس تاجر نے کہا، نہیں حضور نہیں، جس دن سے میں نے اس بازار میں چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دیں، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، اس دن سے جب سے میں گھر واپس لوٹتا ہوں اور جیسے ہی میں جھونپڑی کے اندر داخل ہوتا ہوں میری جھونپڑی میں میرا کھانا پہلے ہی سے وہاں موجود ہوتا ہے، میں اسے اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے اللہ کی عبادت کر کے سو جاتا ہوں۔ بادشاہ اکبر نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ وہ کھانا کون لے کر آتا ہے، کون رکھ کر پیچھے تمہارے چلا جاتا ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں لگے گی، اور میں نے یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھی اور میں نے اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک راز سمجھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے راز سے پردہ اٹھانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسے طرح چلتے رہنا چاہیے، اس لیے جو رزق مجھے مل جاتا ہے میں اس کو کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہوں، اور دن کو جو میں اپنا کاروبار کرتا ہوں میں اسے فرض سمجھ کر نبھاتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ غریبوں اور مظلوموں سے لوٹے ہوئے سونے کے سکوں سے خریدا ہوا کھانا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تحفے کے طور پر کھانے سے کیا زیادہ لذیذ ہو سکتا ہے؟ تو پھر میری جگہ کوئی اور بھی ہو تو وہ یہ بے وقوفی نہیں کرے گا کہ اس کھانے کو ٹھکرا کر ظلم سے کمائے گئے پیسے سے کھانا کھائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اکبر بادشاہ پہلے تو مسکرانے لگا، پھر اکبر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے نوجوان آدمی، اس رات جو آدمی گھوڑے پر زخمی حالت میں تمہارے پاس آیا تھا پتہ ہے وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، مجھے موقع بھی نہیں ملا کہ میں اس سے پوچھ سکوں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس رات اکبر بادشاہ تھا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ اکبر بادشاہ تھا؟ اتنے میں پھر اکبر بادشاہ نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کھانا تمہارے لیے کون بھجواتا ہے؟ پھر اس نوجوان نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو پھر اکبر بادشاہ نے کہا کہ وہ کھانا بھی اکبر بادشاہ تمہارے لیے بھجواتا ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا
یہ دونوں باتیں تمہیں کیسے معلوم؟ اتنے میں اکبر بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ نوجوان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بھی اکبر بادشاہ ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر اسی وقت گھٹنوں کے بل اکبر بادشاہ کے سامنے گر گیا اور کہا کہ میں جتنا اللہ کا گنہگار آدمی ہوں اتنا ہی اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرتا جا رہا ہے۔ مجھ بد نصیب جیسے آدمی کے سامنے اکبر بادشاہ کھڑا ہے اور مجھے پتہ نہیں۔ اکبر بادشاہ نے اس کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتے ہوئے کہا کہ جب تک تم جیسے نوجوان میری سلطنت میں موجود ہیں میری رعایا کبھی بھوکی نہیں سوئے گی۔ تم اپنا فرض نبھاتے رہو، اکبر بادشاہ اپنا فرض نبھاتا رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں اسی نوجوان کی وجہ سے باقی بازار کے تاجروں نے مجبور ہو کر وہی مہنگی چیزیں آدھی قیمت پر بیچنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد اس بازار میں خوشحالی آ گئی، اور جہاں لوگ اکبر بادشاہ کو بد دعائیں دیتے تھے وہی لوگ اکبر بادشاہ کو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے وقت دعائیں دیتے تھے۔